شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چائے میں شکر ڈال کر پینے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جن کا دل کمزور ہو سبز چائے پیا کریں۔ جب عمر 40 سال سے بڑھ جائے تو شام کے وقت دودھ مت پیئیں۔ نمک اور لیمن ملا کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں لگاؤ، پیٹ درد میں آرام ملے گا۔ بڑھاپے سے بچنا ہے تو روزانہ ورزش کیا کرو۔ کولیسٹرول بڑھتا ہے تو چکنائی کا استعمال کم کر دو۔ ہڈیاں کمزور ہیں تو گاجر اور چقندر کھاؤ۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ ڈاکٹر سے ڈرتے ہو تو کھانا بھوک رکھ کر کھاؤ۔ تندرست معدہ چاہتے ہو تو پودینے کی چٹنی سے ناشتہ کیا کرو۔ قبض کا مسئلہ ہو تو موسمی پر نمک لگا کر کھاؤ۔ کولیسٹرول کی مرض ہو تو میتھی کے دانے چبایا کرو۔ پھٹکڑی پر نمک لگا کر چبانے سے دانت کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دمے کی مرض ہو تو اجوائن کی دھونی لو۔ صبح کے وقت 4 کاجو کے دانے کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ شہد وہ واحد غذا ہے جو پہلے سے ہضم شدہ ہوتی ہے۔ ٹائیفائڈ کا بخار ہو تو کوئی بھی دوا نہ کھاؤ، بلکہ دیسی چوزے کی یخنی بنا کر پی لو۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ چنے کی دال پیس کر منہ پر لگاؤ، دانے نہیں آئیں گے۔ مولی پر نمک لگا کر کھاؤ، چست رہو گے۔ جامن کھاؤ، حمل جلدی ٹھہرے گا۔ کالا نمک سر پر لگاؤ، بال جلدی مضبوط ہوں گے۔ سوتے وقت لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ سیب کے چھلکے چباؤ، پیشاب کم آئے گا۔ ٹوٹے ہوئے برتن سے کھانا کھانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ لچی کا پھل کھانے سے فالج کی مرض میں افاقہ ملتا ہے۔ کریلے کا سالن کھانا شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو اجوائن کپڑے میں گرم کر کے اپنے ماتھے پر پھیرو۔ جس کے ہونٹ موٹے ہوں پھٹکڑی منہ میں چبائے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو ادویات کے بجائے امرود کھانا شروع کریں۔ ہونٹ سخت پڑ گئے ہیں تو مکھن گرم کر کے لگاؤ۔ اگر آواز خراب ہو گئی ہے تو گنے کا رس پی لو۔ موٹاپا آ گیا ہے تو گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھا کرو۔ جوانی واپس چاہتی ہو تو سنترے کا پھل کھانا شروع کر دو۔ اگر یادداشت کمزور ہیں تو بکری کا دودھ پیا کرو۔ نظر کمزور ہے تو پالک کے پتے چباؤ۔ جوڑوں میں کمزوری محسوس ہو تو پھیکا دودھ گرم کر کے پینا شروع کرو۔ لیموں کا رس اور روغن بادام ملا کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر لگانے سے بال دوبارہ نہیں اگتے۔ لہسن اور انگور ایک ساتھ کھانے سے ٹانگوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ خشخاش کا قہوہ بنا کر پینے سے زکام دور ہوتا ہے۔ پالک کے پتوں پر شہد لگا کر چاٹنے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ رات کے وقت دہی کھانا بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے پاؤں پر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ اپنے سر پر لگائیں، اس سے بال خوب بڑھیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے۔ سبز چائے پینے سے معدہ صحت مند رہتا ہے۔ مولی کے بیج لیں، ان کو پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور منہ پر لیپ کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد لکوہ ختم ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ کا ایک قطرہ نیم گرم ناف میں ڈال دو، نیند فوراً آ جائے گی۔ رات کے 2:30 بجے تھے جب میرا موبائل بجنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موبائل دیکھا تو اوپر ایدھی سینٹر لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ آج تو میری دن کی ڈیوٹی تھی، تو پھر مجھے رات کے اس پہر کیوں کال کی جا رہی تھی؟ میں نے فون اٹینڈ کیا تو سپروائزر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگا، بلال جلدی آؤ، کام پر تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور بولا، کیا ہوا؟ مجھے رات کے اس پہر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ سپروائزر کہنے لگا، اگر میں نے تمہیں بلانے کی وجہ ابھی بتا دی تو پھر تم سے کام پر آیا بھی نہیں جائے گا، تم ڈر جاؤ گے۔ میں ہنس دیا اور بولا، دنیا میں ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے جو مجھے ڈرا سکے۔
اتنا کہہ کر میں نے فون بند کیا اور اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر میں اپنے گھر سے نکل گیا۔ یہ تو شکر تھا کہ میری امی سو رہی تھی، نہیں تو وہ مجھے گھر سے نکلنے بھی نہ دیتی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، جب ہی وہ مجھے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ایدی سینٹر پہنچتے پہنچتے صبح کے 3 بج گئے تھے۔ میں ہال میں داخل ہوا تو سب کو حیران و پریشان پایا تھا، یا یوں کہوں کہ سب کے چہروں پر موت کی زردی دیکھی تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سپروائزر نے مجھے دیکھا تو جلدی سے میری جانب بڑھ آیا۔ اس نے میرے کندھے کو تھپ تھپایا اور کہنے لگا، یار بلال، آج رات ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کار میں 4 لوگ موجود تھے، 2 مرد اور 2 خواتین۔ ان میں سے ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور باقی تینوں افراد بے ہوش ہیں ابھی۔ جس عورت کا انتقال ہوا ہے اس بیچاری کی لاش کچلی گئی۔ اس کی میت کی حالت خراب ہے، اس لیے اسے جلد از جلد دفن کرنا ہے۔ میں سپروائزر کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا اور بولا، تو دفنا دے اسے۔ کیا یہ کام کرنے کے لیے آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے؟ سپروائزر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں، مجھے اجازت نہیں چاہیے، مجھے قبر کھودنے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی، اس لیے تمہیں بلایا۔ میں نے سپروائزر کی جانب حیرت سے دیکھا اور بولا، آپ تو جانتے ہیں نا کہ قبریں کھودنا میرا کام نہیں، یہ تو شکیل اور قاسم کا کام ہے۔ سر، آپ نے تو غلط بندے کو بلا لیا، شکیل اور قاسم کہاں ہیں؟ سپروائزر کہنے لگا، وہ دونوں تو بے ہوش ہو پڑے تھے۔ میں گھبرا گیا اور بولا کہ کیوں؟ کیا ہوا ان کو؟ وہ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ سر، مجھے تو آپ کی کسی بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، آپ سب کچھ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ سپروائزر کچھ پریشان ہوا اور بولا، یار بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی اس عورت کی میت یہاں لائی گئی، ہم نے اسے دفن کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ پہلے شکیل اور اس کے ساتھیوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا تو نہ جانے کیا ہوا کہ شکیل خوف زدہ ہو گیا۔ وہ استغفار کا ورد کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، اس لیے میں نے قاسم کو یہ کام سونپ دیا۔ اس نے بھی جیسے ہی مٹی کھودی وہ بھی ڈر گیا اور اللہ اکبر کہتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں نے قاسم کے ساتھی لڑکوں کو یہ ڈیوٹی دی، باری باری سبھی لڑکے بے ہوش ہو گئے۔ 13 لڑکے قبر کھودنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تم سمجھ سکتے ہو کیا اس سب میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے؟ اب میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع ہو، اس لیے تم جلدی سے جا کر مٹی کھودو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سپروائزر کی ہدایت کے مطابق کام کرنے کے لیے ایدھی سینٹر سے نکل گیا تھا۔ میں قبرستان پہنچا تو دیکھا جگہ جگہ سے مٹی کھودنے کی کوشش کی گئی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ وہ لڑکے اس سب میں ناکام تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور قبر کھودنے کے آلات ہاتھ میں پکڑے۔ اس سے پہلے کہ میں زمین کو کھودنے کا عمل شروع کرتا، میرا فون بجنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ سپروائزر کی طرف سے کوئی ہدایت ہوگی، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل فون نکال لیا تھا۔ نمبر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ میرے پڑوسی جمیل کا نمبر تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے صبح کے 3 بجے سے کال کیوں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی اور بولا، کیا بات ہے یار جمیل؟ جمیل بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ کہنے لگا، بلال، تمہارے گھر میں چور داخل ہو چکے ہیں، تم اندر سے کمرے کو لاک کر لو۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت بیت کے میں بولا، میں تو گھر میں بھی نہیں ہوں۔ وہ بھی گھبرا گیا تھا، کہنے لگا، جلد از جلد گھر واپس پہنچو، تب تک میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ گھر میں فقط ہم 2 لوگ ہی تو رہتے تھے۔ میں اب یہاں تھا تو اب بھی گھر میں اکیلی تھی، وہ تو بہت ہی نازک دل کی مالک تھی۔ ایسے حالات میں وہ بہت ہی جلدی گھبرا جایا کرتی تھی۔ میں نے سارا کام ویسے ہی چھوڑا اور اپنی بائک کی طرف میں نے دوڑ لگا دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سپروائزر کا نمبر بھی ملایا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے گھر چور گھس گئے ہیں، میں قبر نہیں کھود سکتا، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ سپروائزر نے کہا، ہاں تم چلے جاؤ، میں کسی اور لڑکے سے یہ کام کروا لوں گا۔ میں بہت جلدی میں اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو پولیس پہلے سے وہاں پر موجود تھی، جبکہ چور گھر سے بھاگ چکے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پولیس کی جلد آمد کی وجہ سے کوئی چیز نہیں لے کر جا سکے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو امی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولا، امی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ امی نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میری امی دل کی مریض تھی، مجھے ان کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی بہت زیادہ تیز ہے۔ ڈاکٹر نے امی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور کہا کہ جب تک مریضہ کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یوں ہی میں ہسپتال میں مصروف رہا اور دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔
ڈاکٹر نے امی کو ڈسچارج کر دیا تو میں انہیں گھر واپس لے آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور لیٹ جائیں۔ میں امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا جب میرے سپروائزر کی کال آ گئی۔ میں تو یہی سمجھا کہ سپروائزر نے مجھ سے چوروں کے بارے میں دریافت کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو سپروائزر کی بڑی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا، یار بلال، تو ابھی تک واپس نہیں آیا؟ چور واپس نہیں گئے کیا؟ میں بولا، کیوں؟ میں نے کیوں آنا تھا؟ کیا بات ہے؟ تو سپروائزر کہنے لگا، قبر کی کھدائی کرنی ہے اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، جب صبح میں گھر واپس آ رہا تھا تب میت کی حالت بہت خراب تھی اور اسے فوراً ہی دفن کر دینا تھا، تو کیا آپ تب سے میرے انتظار میں بیٹھے تھے؟ اب تو دوپہر کے 2 بج چکے ہیں، آپ نے اس کی قبر کی کھدائی کیوں نہیں کروائی؟ سپروائزر کی افسردہ سی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، نہ جانے یہ زمین اس میت کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے راضی کیوں نہیں۔ میں نے جتنے بھی لڑکوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا ہے، سب کے سب ڈر کر واپس آ گئے۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم آ کر اپنی سی کوشش کر لو، کیا پتا تم اس چیز میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں بولا، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کیا۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بلال، تم کسی میت کی بات کر رہی ہو؟ میں بولا، امی مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب کسی میت کو زمین اپنے اندر دفن ہونے کی اجازت نہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، یہ تم بہت پریشانی کا مقام ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے اوپر ایسا وقت آئے۔ اللہ جس طرح انسان کا پردہ دنیا میں رکھتا ہے، موت کے بعد بھی ہر کسی کا پردہ رکھے، کبھی کسی کے گناہ اس طرح سے فاش نہ ہو۔ میں بولا، کیا مطلب؟ کیسے گناہ امی؟ امی کہنے لگی، جو شخص بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے اس کی تدفین کے دوران مختلف قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو گنہگار انسان ہوتا ہے اس کی قبر کھودنے والے کو جہنم کی آگ کی تپش محسوس ہونے لگتی ہے، اور بعض ایسی بھی میتیں ہوتی ہیں جن کے لیے قبر کی کھدائی کی جائے تو زمین پتھر جیسی سخت ہو جاتی ہے۔ میں بولا، امی، اگر کوئی شخص کسی قبر کی کھدائی کے دوران بے ہوش آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس کا یہی مطلب ہے کہ قبر کھودنے والا میت پر دفن ہونے کے بعد آنے والے عذاب کو ابھی سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ کر ڈر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ امی کہنے لگی، اچھا تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ تب میں نے ایدھی سینٹر میں پیش آنے والا سارا واقعہ اپنی امی کو سنا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر امی کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگی، تم بہت ہی نالائق انسان ہو۔ بچپن میں جب میں تم پر سختی کرتی تھی کہ تم سکول چلے جاؤ تو تم میری بات نہیں مانتے تھے، تب تو میں تمہیں مار کے سکول بھیجتی تھی، لیکن جب تم کالج میں ہوئے تو میں نے تم پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ تم اب بڑے ہو گئے تھے، لیکن تم میری بات نہیں مانتے۔ میں تمہیں بہت کہتی تھی کہ پڑھ لکھ لو، تمہارے کام آئے گا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگر تم کالج پڑھے ہوتے تو آج تم کو اچھی ملازمت کر رہے ہوتے، کم از کم تمہیں یہ سب تو نہ کرنا پڑتا۔ میں بولا، امی میری ملازمت بری نہیں، یہ بھی تو اچھی ہے۔ امی کہنے لگی، ملازمت کوئی بھی بری نہیں ہوتی، لیکن تمہارا کام بہت سنگین ہے۔ تم ابھی جوان جہان لڑکی ہو، تم ابھی سے موت اور زندگی کی تلخ حقیقت کو سمجھ جاؤ گی تو تمہیں زندگی سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں خوشی محسوس نہیں ہوگی، تمہارے سر پر ہر وقت موت کی اداسی سوار ہوگی۔ میں جانتی ہوں ایدھی سینٹر میں تم کام کر رہی ہو تو تمہارا واسطہ روزانہ کی بنیاد پر میتوں سے پڑ رہا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، امی ایسا ہی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ سب چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اس میت کی تدفین کے لیے دعا کیجیے گا جسے ہم دفنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر آ گیا تھا۔ امی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ روز روز یہ میتیں دیکھ کر میری دوستی بھی موت سے ہو گئی۔ اب میں ہر لمحہ اپنی موت کے لیے تیار رہتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ لمبی آرزوئیں انسان اپنے دل میں پا تو لیتا ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ زندگی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے۔ میں یہ سب باتیں امی سے تو نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ پھر وہ میری فکر کرنے لگتی۔ خیر میں ایدھی سینٹر پہنچا تو پریشان سے سپروائزر کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا، یار بلال، تم اچھے بندے ہو، تم تو اپنے گھر جا کر چھپ ہی گئے تھے، جبکہ میں ابھی تک اس میت کو دفنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میں ناکام ہو گیا۔ میں بولا، نہ جانے اس میت سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا
کہ زمین نے اپنی آغوش میں اسے قبول کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری بات سن کر سپروائزر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایسی بات نہ کہو، اللہ سے ڈرو، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، ہم کچھ بھی ایسے نہیں کہہ سکتے۔ میں بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا اور میں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ پھر میں نے سپروائزر سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم قبرستان جا کر قبر کشائی کرو، جیسے ہی قبر کی جگہ کھد جائے گی میں وہاں پر میت لے کر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سے میں قبرستان میں موجود تھا۔ میرے ساتھ 2 لڑکے بھی آئے تھے جن کے پاس قبر کی کھدائی کے ضروری آلات بھی موجود تھے۔ میں نے جیسے ہی وہ آلات کپڑے سے نکالے وہ اپنا کام شروع کرنے ہی لگا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی ایک بار پھر سے بج اٹھی۔ میں گھبرا گیا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے فون جیب سے نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ سپروائزر کی کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فون کان کو لگایا اور بولا کہ میں ابھی زمین کھودنے ہی والا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے بعد فون کیجئے گا۔ سپروائزر کہنے لگا، نہیں، اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی، تم ابھی قبر مت کھودو، میت کے لواحقین کو ہوش آ گیا ہے، اب وہی ہمیں بتائیں گے کہ اس میت کی کہاں تدفین کرنی ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہی کام کیا جائے گا۔ میں بولا میں ابھی ادھر ہی ہوں، قبرستان میں مجھے پوچھ کر بتا دیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ سپروائزر نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، اگر میت کو دفنانے کی ضرورت پیش آئی تو تمہیں واپس قبرستان بھیج دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور خود گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی کہہ دیا جاتا کہ قبر کھود دو تو کبھی کہہ دیا جاتا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ رات 1 بجے کی لاش سرد خانے میں پڑی تھی اور اب 2 دن کے 4 بج چکے تھے اور یہی نہیں طے ہو پا رہا تھا کہ آیا اس میت کی تدفین کرنی بھی ہے یا نہیں۔ میں واپس ایدی سینٹر پہنچ چکا تھا۔ اب میری ملاقات سپروائزر سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ہسپتال گیا ہوا تھا۔ وہ میت کے لواحقین سے ان کی رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ میں اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب میں نے سپروائزر کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی سپروائزر کو دیکھا فوراً اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ میت کے لواحقین نے کیا بتایا ہے۔ سپروائزر کہنے لگا کہ میت کی بہن باضد تھی کہ وہ اپنی بہن کو اسلام آباد لے کر جائے گی۔ وہ لوگ اسلام آباد سے تھے اور وہیں واپس جا رہے تھے۔ ہم نے ہاسپٹل والوں سے اجازت مانگی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تو ہوائی جہاز کے ذریعے میت کو لے جانے کا انتظام ہو جائے گا تو اس کو لے جانے کی اجازت مل جائے گی، نہیں تو اسے یہیں پر دفن کرنا پڑے گا۔ اس کی بہن نے اب کہہ دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کو یہیں پر دفنا دیا جائے۔ میں بولا سر یہ تو بڑے مسئلے کی بات ہو گئی، اب پھر سے ہمیں قبر کی کھدائی کی فکر کرنی پڑے گی۔ سپروائزر کہنے لگا اس بار میت کی بہن اور دوسرے لواحقین بھی ہمارے ساتھ قبرستان جائیں گے کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ قبر کھودنے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس کی بہن نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے گی اور دیکھے گی کہ آخر کیا مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ سپروائزر کہنے لگا بلال تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، تم قبر کھودنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں سپروائزر کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تو اب کا گھبرا چکا ہوں۔ خیر ہم قبرستان پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میت اور اس کی بہن کو بھی لے کر آیا گیا، ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ لڑکے میت کے کیا لگتے ہیں۔ بہن کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ سپروائزر نے میری طرف دیکھا اور بولا اپنا کام شروع کرو۔ میں نے زمین کھودنے کی کوشش کی مگر زمین پتھر کی بن چکی تھی۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ مجھے پریشانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور تھوڑی دور سے کھدائی کرنے لگا تھا۔ میں نے بڑی ہمت کی مگر میں اب بھی ناکام رہا تھا۔ سپروائزر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر فکر کے اثرات صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں بولا سر زمین ساتھ نہیں دے رہی۔ سر کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا تمہیں علم ہے کیا غسال اور گورگن پر فرض ہوتا ہے کہ وہ میت کا پردہ رکھے؟ تم ہرگز زمین کی یہ سختی اس کے رشتہ داروں پر ظاہر مت کرنا۔ تم جانتے ہو لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور ایک بار پھر سے زمین کھودنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا۔ میں محنت کر کر کے تھک گیا تھا۔ پھر سپروائزر سے بولا سر آپ ہی میری کچھ مدد کریں۔ سپروائزر آگے بڑھا اور اس نے میرے ہاتھ سے کسی لے لی۔ وہ بھی کوشش کر رہا تھا اور ناکام تھا۔ سپروائزر کہنے لگا یا اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف کر دے، اس پر نرمی کر، تو رحیم ہے یا رب تو کریم ہے، یا رب مدد کر۔ تب میت کی بہن آگے بڑھی، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم مریض ہیں، ہم ہسپتال سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں اور آپ دونوں کتنے آرام سے کھڑے ہو کر خسر پھسر کر رہی ہیں۔
مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ سپروائزر بولا زمین ساتھ نہیں دے رہی، مجھے کیا بتائیں، ہم کیا کریں؟ اس لڑکی کے چہرے پر زردی پھیل چکی تھی، وہ دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا تھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا، میت کے لیے نفرت تھی، اور وہ بولا یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس جیسی بد کردار عورت کو تو وہ زمین بھی قبول نہیں کر رہی۔ میت کی بہن رونے لگی تھی، وہ بولی بھائی ایسی باتیں تو مت کرو۔ وہ لڑکا بولا میں ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ میری بہن بہت نیک ہے، اس نے ہمیں پاگل بنایا، عبادت کا ڈھونگ رچایا، ہمارے سامنے نیک بنتی تھی اور پیچھے سے کیا گل کھلا رہی تھی۔ اگر یہ صرف گنہگار ہوتی تو بھی خیر تھی، مگر یہ تو عبادت کی اوڑ میں ڈرامے کر رہی تھی۔ لڑکی رو رہی تھی، وہ بولی یہ بہت ہی سخت وقت ہے، ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ لڑکی کی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے کھدائی کرنے کی کوشش کی تھی، اب کی بار بھی جب میں ناکام رہا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے کلام سے مدد لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سورہ رحمان چلا دی۔ اب تو ویسے بھی ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ماحول میں جب سورت رحمان گونجی تو دل دہلنے لگا تھا۔ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی، تبھی ایک دل دہلا دینے والی چیخ میرے کانوں میں گونج اٹھی تھی۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو میت کی بہن زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے رونے میں ایک ہی جان سا تھا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگی سمرا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے مر کر بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ پوری دنیا جانتی کہ تم بہنوں کے آپس میں بہت سے راز ہوتے ہیں، میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوں۔ تم دنیا والوں کے لیے تو بہت نیک بنتی تھی، لیکن میرے لیے تم بالکل بھی اچھی نہیں۔ میں تمہاری تنہائی سے واقف تھی۔ حمزہ دیکھو تم بھی شروع سے ہی یہی کہا کرتے تھے نا کہ آپی جیسا بننا ہے۔ تم شروع سے ہی آپی سے بہت متاثر تھے، لیکن جب سمرا کے موت کے دن قریب آئے تو تمہیں بھی اس سے نفرت ہو گئی۔ تم نے بھی جان لیا کہ تمہاری آپی ہرگز بھی اچھی نہیں ہے۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا مہربانی فرما کر آپ میت کے پاس کھڑی ہو کر ان کی برائیاں مت کریں۔ تدفین کا عمل پہلے ہی بہت مشکل ہے، اس طرح میت کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور بولی یہ تب تک دفن نہیں ہوگی جب تک میں یہ سب کہہ نہ دوں۔ میں مجبور ہو گئی، اس کلام اللہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آج ہر بات کہہ دوں۔ میری بہن سمرا بہت نیک تھی، ہر شخص اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ میں بھی یہی کوشش کیا کرتی کہ سمرا جیسی بن جاؤ۔ میرا بھائی حمزہ بھی تو یہی کوشش کیا کرتا۔ ہماری زندگی بہت ہی اچھے سے گزر رہی تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ مگر پھر ہم جوان ہو گئے۔ نبیل تم نے سمرا کو پسند کر لیا، تم مجھے کہا کہ میں سمرا سے ہی شادی کروں گا۔ اس جیسی نیک لڑکی کا رشتہ مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے ہوگا۔ ہم سب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے تھے، یہ رشتہ ہمارے لیے خوش آئندہ تھا۔ سمرا بھی بہت خوش تھی۔ نبیل تمہاری اور سمرا کی شادی کو کچھ ہی دن تو رہ چکے تھے جب مجھ پر ایک حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا آپ یہ سب باتیں گھر جا کر کیجیے گا، ہمیں میت کو دفنانے دیجیے۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم لوگوں نے اپنی اسی کوشش کر لی، مگر تم لوگ ناکام رہی ہو۔ تم لوگوں کے دل میں بھی یہی سوال ہے کہ آخر میت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دفن بھی نہیں کی جا رہی۔ میں تم لوگوں کو اس کا گناہ بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جب میں سب کچھ بتا دوں گی تو میت دفن ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سپروائزر کچھ کہتا میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر سے بولنے لگی تھی۔ وہ بولی میرے چچا زاد کزن نبیل کو میری بہن بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے اس نے میری بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ نبیل چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا اس لیے رشتہ بھی قبول کر دیا گیا۔ نبیل بہت خوش تھا، مگر ان دنوں میں نے اپنی بہن کو بھی بڑا مطمئن پایا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے نبیل پسند تھا، اللہ نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا تھا، اب میں خوش نہ ہوں تو اور میں کیا کروں؟ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر میں، سمرا، میرا بھائی حمزہ اور کزن نبیل لاہور سے شادی کی شرکت کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان دنوں نبیل کے بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ نبیل بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ میں نے نبیل کو بتایا کہ تم جانتی ہو کیا، سمرا امید سے ہے، وہ کسی نامحرم کو بچہ اپنی کوکھ میں پال کے بیٹھی ہے۔ یہ بات سن کر نبیل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے مگر سمرا ایسا نہیں کر سکتی۔ تب میں نے اسے کہا کہ ایک بہن اپنی دوسری بہن کی بہت بڑی رازدار ہوتی ہے، مجھے بھی سمرا کے سب راز موجود ہیں۔ یہ بات حمزہ تک بھی پہنچ چکی تھی، اس نے سمرا کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، جبکہ نبیل نے اپنی منگنی کی انگوٹھی سمرا پر یہ کہہ کر پھینک دی تھی کہ میں تجھے جیسی بد کردار لڑکی کو اپنا نہیں کر سکتا۔ سمرا سکتے کی حالت میں تھی۔ نبیل نے کہہ دیا کہ ہم یہ شادی چھوڑ کر واپس جا رہی ہیں۔ ابھی تو برات اور ولیمے کے فنکشنز بھی رہتے تھے، مگر ہم سب کچھ چھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔
نبیل بہت پریشان تھا، وہ سارا راستہ گمسم تھا۔ اپنی سوچوں میں گم مگن ڈرائیونگ پر سیٹ پر بیٹھا نبیل گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھا۔ اسی حادثے میں سمرہ کا انتقال ہو گیا اور ہم سب زخمی ہو گئے۔ یہ تو رہی یہاں تک کی کہانی، مگر اب سچ بتانے کا وقت آ گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب نبیل اور سمرہ کی شادی میں تھوڑے دن رہ چکے تھے تو مجھے نبیل سے محبت ہو گئی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا، جی چاہتا تھا کہ میں اسے اپنی دسترس میں لے لوں۔ اب یہ رشتہ ٹوٹتا تبھی میری دال گلتی، اس لیے میں نے شادی والے گھر جا کر نبیل سے کہہ دیا کہ سمرہ تو بد کردار ہے، میں نیک ترین لڑکی پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے، میری بہن میں کوئی برائی نہیں، یہ تو جنتی روح ہے، کار حادثے میں ہم لوگ جو بچ گئے، مگر سمرہ ہم سے بچھڑ دی، یقیناً وہ جنت میں ہی گئی ہوگی۔ یہ سب باتیں سن کر نبیل نامی لڑکا آگے بڑھا تھا، اس نے لڑکی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ لڑکی رو رہی تھی، کہنے لگی میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کیا، میں نے اپنی سگی بہن پر الزام لگا دیا۔ نبیل کہنے لگا میں تو کبھی تمہیں تمہارے خواہ میں بھی نہ ملوں۔ سپروائزر کہنے لگا میت کی بے گناہی سب کے سامنے آ گئی ہے، اب تم قبر کھودنے کی کوشش کرو۔ میں نے قبر کھودی تو بڑی آسانی سے کھود گئی، میں اللہ اکبر کہہ کر بے اختیار رونے لگ گیا تھا۔ یہ واقعہ اللہ اور بندے کی محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اللہ نے اپنی نیک بندی پر الزام لگانے والی لڑکی کو سب کے سامنے پردہ کر دیا تھا۔ ہم نے اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا۔ تدفین کے بعد ہمیں اچانک سے قبر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت خوشبو آنے لگی۔ اس تدفین کو 7 سال بیت گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس قبرستان سے خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے علم نہیں کہ اپنی بہن کو بدنام کرنے والی لڑکی کا آخر کیا انجام ہوا۔ یقیناً برائی کو برائی نے یہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوگا۔